آپ جانتے ہو اس ڈسمبر 16 اور ڈسمبر 16 پاکستان کی تاریخ میں بہت بھاری دن ہے. ہمارا ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا اور ڈسمبر 16 پہ اے پی ایس کا حملہ، اے پی ایس پہ جو دہشت گردی کا واقعہ رہا 2014 میں، وہ بھی ہمارے یادوں میں فریش ہے. اور خاص طور پہ جس طریقے سے اس حکومت نے ہمارا اے پی ایس کے بچے کو، ہماری اے پی ایس کے والدین کو لاوارث چھوڑا ہے، ہم اس کو مزاحمت کرتے ہیں. جس طریقے سے ان کے دور میں احسن اللہ احسان جو اے پی ایس کے انسیڈنٹ میں انوالو تھا، وہ سپوزلی خود بخود جو ہے وہ جیل سے نکلا ہے، بگورا بنا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کی تنقید ہے، جو اپوزیشن کی طرف وہ باتیں کرتا ہے کہ وہ ایمنسٹی نہیں دیں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں، یہ تو ملک کے سامنے ہے، دنیا کے سامنے ہے. اگر چھوڑنا ہے اس نے دہشت گردوں کو چھوڑنا ہے، اگر چھوڑنا ہے اس نے ملک دشمن کو چھوڑنا ہے، اور اگر بند کرنا ہے تو جمہوری قوتوں کو بند کرنا ہے، اگر بند کرنا ہے تو سیاسی مخالفین کو بند کرنا ہے، اگر بند کرنا ہے تو بلاگرز اور میڈیا مالکان کو بند کرنا ہے. مگر دہشت گردوں اور اس ملک کے دشمنوں کے خلاف ایکشن لینے میں ہمارا وزیر اعظم میں یہ ہمت نہیں ہے. یہ ایک اور وجہ ہے کہ ہم ڈسمبر 16 پہ اے پی ایس کے جو اینیورسری کی دن ہے، جو برسی کی دن ہے، اس دن پہ ہم وزیر اعظم کا استعفیٰ اس لیے مانگتے ہیں کہ اس نالائق، نااہل اور ناجائز وزیر اعظم کے دور میں ہمارے اے پی ایس کے بچے کو قاتل کو آزادی ملے ہیں، وہ گھوڑے بنے ہیں، اور یہ حکومت کوئی کوشش نہیں کر رہے کہ ہمارے اے پی ایس کے بچوں کے قاتل کو جیل میں ڈالا جائے. یہ حکومت کوئی کوشش نہیں کر رہے کہ جو مشکلات کا سامنا یہ ملک کے عوام کر رہے ہیں، مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، غربت کی صورت میں، وہ کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ عوام کے ان مشکلات میں کوئی کمی آئے. چینی کا بحران، آٹا کا بحران، پیٹرول کا بحران، اور اب سردیوں کا مہینے ہیں، اور ہم گیس کا بحران کو بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ اس لیے نہیں کہ یہ مینیج نہیں ہو سکتا تھا، یہ صرف اس لیے کہ یہ حکومت کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے ہمارے عوام ضرورت سے زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. آج پاکستان کے لیے یہ بہت شرمندہ موقع ہے کہ ہمارا انفلیشن ریٹ ہو تو پھر ہم پوری ریجن سے آگے ہیں، ہمارا گروتھ ریٹ ہو تو ہم پورے ریجن سے پیچھے ہیں، ہمارا انفلیشن ریٹ افغانستان سے بھی زیادہ ہے اور ہمارا گروتھ ریٹ افغانستان سے بھی کم ہے. یہ اگر پاکستان کی تبدیلی ہے جس میں پاکستان کے عوام نے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی صورت میں اس حکومت کا نااہلی کی بوجھ کو اٹھانا ہے، تو پورے پاکستان کا آواز ہے کہ عمران خان کو جانا پڑے گا. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی کل شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، تقریباً آپ کی 1 سے گھنٹے سے زائد ملاقات رہی، تو شہباز شریف نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی ہے، تو کل آپ کی ملاقات مفاہمت پہ ہوئی یا پھر وہ بھی پی ڈی ایم کے تمام موقف جو رکھا ہوا پی ڈی ایم نے؟ ہمارا بیسکلی ہمارا ملنے کا مقصد تعزیت کا تھا. جہاں تک کوئی اوبیسلی دو سیاستدان ملتے ہیں تو تھوڑا بہت سیاسی بات بھی ہوتا ہے. ہمارا زور یونٹی پہ تھا، ہمارا زور ساتھ ملنے کے پہ چلنا تھا، اور ہم اسی ساتھ کے ساتھ اسی یونٹی کے ساتھ سارے کے سارے فورسز جو پی ڈی ایم میں ہیں، ہم سب کا یہ مطالبہ ہے کہ 31 جنوری تک عمران خان مستعفی ہو. آپ نے انٹرنیشنلی طور پر ہم تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں. اب وہ لوگ جن کی خارجہ پالیسی بھی ناکام ہو چکی ہے، وہ لوگ ذاتی طور پر تنقید بھی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پر، جن کو پیپلز پارٹی نے پہچان دی. ان سے میرا یہ سوال ہے، جو حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سینٹ کی الیکشن جنوری یا فروری قبل از وقت کروانے کے حوالے سے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملتان کا جلسہ جو ہے وہ کچھ وزیروں کے لیے بہت مشکل ہے سٹمک کرنے کے لیے. اور جہاں تک سینٹ کے الیکشنز ہے، یہ تو
اس بات کے ثبوت ہے کہ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے. اس کا یہ اعلان کرنا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ سے یا ٹائمنگ پہ وہ چینج کر کے تعمیل کرنے کی کوشش، یہ ثبوت ہے کہ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے، حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہے. حکومت جانتی ہے کہ ان کے ایم پی ایز ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. حکومت جانتے ہیں کہ ان کو سینٹ میں اکثریت نہیں ملنے والا، اور وہ ہر ہٹ کنڈا استعمال کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ سینٹ میں دھاندلی کر کے زبردستی اپنا اکثریت کروا دے. لیکن میں جانتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ہمارا جو عدالت ہے وہ اس قسم کا متنازع سٹیپ میں، جہاں ہمارا آئین بالکل صاف اور کلیئر ہے، اس پہ ایسے کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. اور یہ جو حکومت کا کوشش ہے کہ عدالت کو غیر جمہوری قدم میں گھسیٹا جائے، یہ ناکام رہے گا، اور حکومت کو عدالت سے بھی جواب ملے گا، پارلیمان سے بھی جواب ملے گا، اور عوام سے بھی جواب ملے گا. یہ بتا دیں کہ آپ استعفے تو دے رہے ہیں حکومت گرانے کے لیے، سندھ میں آپ کی حکومت بھی گرے گی، آپ لوگ تیار ہیں؟ ہم نے سارے پارٹیز پی ڈی ایم میں ریٹریٹ کرو، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 31 دسمبر تک سارے قیادت کے پاس، سارے مختلف جماعتوں کے قیادت کے پاس اپنے استعفے جمع ہوں گے. میں نے کل بھی کہا تھا، زور سے کہا تھا کہ جمہوری قوتوں کے جو استعفے ہیں وہ ہمارا ایٹم بم ہے، اور ہم سب مل کے فیصلے کریں گے کہ ہمارا ایٹم بم کا استعمال کا جو اسٹریٹجی وہ کیا ہونا چاہیے. میں نے یہ بھی پہلے کہا ہے اور آپ کے سامنے ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ اگر سندھ حکومت کا اور نیشنل اسمبلی کے قربانی دینا پڑے اس ملک میں جمہوریت کے بحالی کے لیے، عمران اور ان کے سہولت کاروں کو نکالنے کے لیے، پیچھے ہٹانے کے لیے، تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن وہ اسٹریٹجی، وہ طریقہ کار، وہ سب کچھ کا فیصلہ ہمارے پارٹی کی جماعت یہ فرمائے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لانگ مارچ تو آپ کرنے جا رہے ہیں اور اگر عمران خان مستعفی نہیں ہوتے کچھ تیسری قوت اس کا فائدہ تو نہیں اٹھا سکتی ملک میں؟ ہمارا تاریخ میں ایسا ہی ہوا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کی سینسٹیوٹی رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بھی ہم قدم اٹھائیں گے، ہمارا لانگ مارچ ہو، ہمارا استعفے کے ایٹم بمز ہو، ہم ان کو ایسے استعمال کرنا چاہیں گے، ایسی اسٹریٹجی اپنانا چاہیں گے جس سے ہم ملک کو اس مشکل صورتحال میں نہ ڈالا جائے جس سے ہمیں 12 سال مل کر، 20 سال مل کر اس کا جو ہے چلانا پڑے گا، جس سے نہ صرف ملک کو نقصان ہوگا مگر ان انسٹیٹیوشنز کا نقصان ہوگا. ہم ملک کو بھی بچانا چاہتے ہیں اور ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو بھی اس نقصان سے بچانا چاہتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم نے اور آپ نے جو ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہے، آپ نے مذاکرات کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں اور آپ نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے. اگر 31 جنوری تک یہ آپ کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو اس میں اپوزیشن بہت بری طرح سے ڈیمیج ہوگی. میں بالکل یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن ڈیمیج ہونے والا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈیڈ لائن بڑا ریزنیبل ڈیڈ لائن ہے. ہم پورے پاکستان کے عوام کے لیے اور سب کے لیے اپنے آپ کو ایک ریزنیبل رسپانسبل قوت کی طریقے سے پیش کر رہے ہیں. ہم ایسے اٹھ کے نہیں پہنچ رہے ہیں. ہم ان کو وارننگ دے رہے ہیں، ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ جو کرائسس آپ سب کو نظر آ رہا ہے، جو بحران آپ سب کو نظر آ رہا ہے، اس کا ایک حل، واحد حل یہ ہے کہ خود بخود جنوری 31 تک یہ صاحب مستعفی ہو جائے، ورنہ دم مسئلہ ہوگا اور اس سے اپوزیشن کو ہی فائدہ ہوگا، حکومت کو نقصان ہی نقصان ہوگا. یہ بتائیے گا کہ 80s میں مسلمان مفاہمت کی سیاض صاحب تھے، اتنے بڑے ڈکٹیٹر تھے، اس سے مشرف کے ساتھ ایک این آر او ہوا. آپ کی والدہ نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی، چارٹر آف ڈیموکریسی، این آر او. میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اتنی ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں کہ آپ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، آپ بات ہی نہیں کر سکتے، اور آپ کہتے ہیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیشہ مزاحمت کی سیاست کی، ریزسٹنس کی سیاست کی، لیکن کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اس ملک کی جمہوری نظام میں ترقی لے آنے کے لیے وہ اپنا مفاہمت کے تھرو اور ڈائلاگ کے تھرو جمہوریت کے لیے کامیابیاں حاصل کی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مزاحمت کے تھرو مشرف کو اور دہشت گردوں کو للکارا، اور ڈائلاگ کے تھرو
मुशर्रफ से वर्दी भी उतारा और इस डिक्टेटर को, इस आमिर को निकालने के लिए एक्सपोज किया था और हमें वो रास्ता दिलवाया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लड़ता भी था, मज़ाहमत भी करता था, मगर भारत के साथ मज़ाकरात करके 90,000 आपके जंगी कैदी भी वापस लेकर आए, पाकिस्तान का खोया हुआ ज़मीन भी वापस लेकर आए। हम दोनों टूल्स इस्तेमाल करने जानते हैं, हम अपोजिशन करने जानते हैं, रेजिस्टेंस करने जानते हैं। जहां हम कहते हैं कि अब बात करने के वक्त गुजर चुका है, वो हम इसलिए कह रहे हैं कि हम अब इसका इस्तीफा ले रहे हैं, हम अपने तहरीक चला रहे हैं और ये जो वक्त है, इस वक्त में हम किसी से बातचीत नहीं कर सकते हैं। हाँ, इमरान खान चले जाए, इमरान खान अपना ओहदा छोड़े, फिर वो स्पेस पैदा होगा, वो प्लेटफॉर्म पैदा होगा, वो तरीक़ेकार पैदा होगा, वो हम जमहूरी को तो आपस में बात कर सकते हैं, आपस में हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। लेकिन इस किस्म के निज़ाम में जहां हमारा कठपुतली वज़ीर आज़म है, जहां हमारा कठपुतली की कठपुतली वज़ीर आला है, कठपुतली की कठपुतली स्पीकर है, हमारा कोई गुंजाइश नहीं है। इस सूरत हाल में ऐसे कोई गुंजाइश नहीं है कि पीडीएम में ऐसे कोई जमात इन किस्म के फोर्सेस से इन सूरत हाल में एंगेज कर सकते हैं। एजाज साहब आपके साथ खड़े हैं, आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, मैंने कहा एजाज साहब आपके साथ ही खड़े हैं, लॉन्ग मार्च का आपने ऐलान किया है, आप इस्लामाबाद की जानिब अगर लॉन्ग मार्च करते हैं तो अदलिया बहाली वाला अगर काम हो जाए कि वहाँ से फोन आ जाए तो आप ये ठीक है हम लॉन्ग मार्च खत्म करते हैं, इमरान खान इस्तीफा दे रहे हैं, तो उनकी अदलिया वाला काम में एक गलत फहमी है, कोई फोन कॉल आया था। हकीकत में ये है कि सदर जरदारी साहब को हमारे अपने पार्टी मेंबर्स ने मनाया था खुद, हमने फिर फोन कॉल्स करवाए कि हम काम करने जा रहे हैं, लेकिन आप तक और मीडिया तक जो बात रिपोर्ट हुआ था वो दूसरे कुव्वतों की फेस सेविंग के लिए अलग तरीके से रिपोर्ट हुआ था। पर इस वक्त जो है हम क्या करना चाहते हैं, इस वक्त हम पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत बहाल करना चाहते हैं। हम ये जो तारीखी मुआशी बहरान है, जिसको हमने ना जिया का दौर में देखा, ना मुशर्रफ के दौर में देखा, ना किसी के दौर में देखा, जहां हमारा ग्रोथ रेट नेगेटिव 0.4% है, जहां हमारे अवाम तारीखी महंगाई, तारीखी गुर्बत और तारीखी बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं, हम उनको ऐसा हकीकी जमहूरी निज़ाम दिलवाना चाहते हैं ताकि वो अपने मसाइल का हल निकाल सके और किसी की ज़ाती अना की वजह से, किसी की नालायकी और नाकामी की वजह से उनका ज़रूरत से ज़्यादा बोझ को उठाना भी ना पड़े। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने अपना इस्तीफा लिख लिया?